السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ کل کے درس میں یہودیوں کی جو بڑی گندی کرتوتیں وہ انبیاء کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے، ان میں سے 7 کرتوتوں کا تذکرہ ہوا تھا، جن میں سے میں نے آخری ان کی جو کرتوت بیان کی، ان کی بری عادت وہ یہ تھی کہ وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ تو آج کے درس میں ان کی مزید 2-3 بری عادتیں بیان کر کے پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ان کی ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جو اللہ نے شریعت ان کے لیے نازل فرمائی تو اس پر عمل کرنا انہوں نے ترک کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ جادو ٹونے کے اوپر لگ گئے، اور یہ تقریباً بہت ساری قوموں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم عمل چھوڑ بیٹھتی ہے تو پھر وہ اس طرح جادو ٹونے کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو یہودیوں نے بھی یہی طرز عمل اپنایا کہ وہ جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، یہ ان کے اندر بہت زیادہ عام ہو گیا، یہاں تک کہ یہ ان کی گندی روش چلتی چلتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی آ گئی، اور وہ اتنے ظالم کہ انہوں نے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو۔ تو جب ان یہودیوں سے یہ کہا جاتا کہ یہ تم جادو کیوں کرتے ہو، جادو تو حرام ہے، جادو تو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ یہ نا بعض بچے وہ خالی بوتلوں کو نا ایسے کرتے رہتے ہیں تو وہ بڑی کڑ سی آتی ہے، ادھر بوتل پانی کی بھری ہوئی ہو نا تو اس کو ذرا کریں بھی تو آواز نہیں آتی، خالی بوتل کو ذرا دبائیں تو یہ برائے مہربانی ذرا نہیں، بچوں کو بیٹھنے دیں، ادھر ہی بیٹھنے دیں، لیکن بس ان سے نا بوتل پکڑ لیں۔ تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ تم جادو ٹونا کیوں کرتے ہو تو پتہ جواب کیا دیتے؟ کہتے اس میں کون سی بری بات ہے، جناب سلیمان علیہ السلام بھی تو جادو کیا کرتے تھے۔ دیکھو، یعنی اس قدر وہ بے شرم لوگ تھے کہ اپنی غلطی کو جواز بخشنے کے لیے سلیمان علیہ السلام پر بھی یہ بات لگا دی کہ وہ بھی تو جادو کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس وہ جو ایک تخت تھا جو ہوا کے ساتھ، ہوا اس کو لے کر اڑتی تھی،
تو وہ کہتے تھے اب وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے تھا، وہ ان کا ایک معجزہ تھا، لیکن وہ کہتے نہیں یہ معجزہ نہیں تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کا جادو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان آیات کے اندر ان کے اس غلط ذہن کی تردید فرمائی، تو ذرا آیت سنیے گا۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیا کہ جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں وہ شیطان پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو، اس کے پیچھے لگ گئے۔ فرمایا وما کفر سلیمان، یہ جادو والا کفر کا کام جو ہے یہ جناب سلیمان نے تو نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، یہ جادو والا کفریہ کام جو تھا یہ تو شیطان کیا کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز سیکھتے تھے جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو آزمائش بنا کر وہاں پر بابل شہر کے اندر اتارا تھا، تو لوگ آ کر ان سے جادو سیکھتے تو وہ ان کو پہلے بات بتا دیتے بھئی یہ کفر والا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ کام نہ کرو، لیکن وہ ان سے زبردستی کر کے بدو بدی ان سے وہ جادو کا علم سیکھتے۔ اللہ نے تو ان کو بھیجا تھا آزمائش کے طور پر۔ تو فرمایا وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ جادو کا علم کسی کو بھی سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے ان کو کہہ لیتے انما نحن فتنۃ، سوائے اس کے نہیں ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، یہ کفر والا کام تم نہ کرو۔ فیتعلمون منہما، تو وہ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے کہ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، کہ جس جادو کے ساتھ وہ خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان صبح اپنے کارندے اور اپنے جیالے وہ روانہ کر دیتا ہے مختلف مہمات پر، تو جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، وہ پھر ان سے رپورٹ بھی لیتا ہے، ہاں بھئی آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا۔ فرمایا ہر شیطان آ کر نہ اپنی اپنی رپورٹ سناتا ہے، میں نے یہ کیا، تو وہ کسی کی رپورٹ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا، کوئی خاص دھیان نہیں دیتا، کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتا، یہاں تک کہ ایک شیطان چھوٹے قد والا وہ اس کو جب یہ رپورٹ پیش کرتا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت میں نے تو آج بڑا کمال کا کام کیا، کیا میں بڑی دیر کا نا ایک خامد بیوی کے پیچھے لگا ہوا تھا، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا، اور ان کے درمیان میں بہت ساری یعنی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا تھا، اور میں ان کے اندر جدائی ڈالنا چاہتا تھا، تو آج پھر حضرت میں کامیاب ہو گیا، خامد نے بیوی کو چھوڑ دیا، ان میں جدائی ہو گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس جو ہے نا وہ اپنے اس کارندے کو باقاعدہ شاباش دیتا ہے، اٹھ کر اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اصل کام تو تو نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فیملی یونٹ ہے اس کو توڑنا اور اس کو خراب کرنا یہ شیطان کی چال ہے، شیطانی عمل ہے۔ تو فرمایا کہ وہ یہودیوں کی اللہ نے ایک یہاں کرتوت یہ بیان کی ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک دفعہ سوال کیا گیا،
अल्लाह के रसूल ये बताएं कि चलो हम किसी पर जादू नहीं करते, हम नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर जादू कर दे तो क्या हम उस जादू का जवाब, उसका तोड़ हम जादू के साथ कर सकते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जादू का तोड़ भी जादू के साथ करना, करवाना ये भी हलाल नहीं। बाज लोग कहते हैं ना, कहते हैं जी कि हमने तो बस इसका तोड़ किया है, हम तोड़ करवा रहे हैं फलां हजरत से, फलां आमिल से, फलां नजूमी से और फलां सरकार से। नहीं मेरे भाइयों, ये जादू कहाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को शक हो ना कि मेरे ऊपर जादू होया हुआ है या कोई जादू वाली कैफियत है, तो उसका इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो हमें इख्तियार करना चाहिए। उनमें से एक इलाज तो ये है कि उस घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सूरतुल बकरा पढ़ी जाए, ये पहला इलाज है। दूसरा उसका इलाज ये है कि सुबह शाम यानी 3-3 दफा वो आखिरी 3 सूरतें पढ़ी जाएं, सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। चौथा इलाज ये है कि अगर किसी घर में ये जादू टूने का मसला बन जाए तो फिर उसके लिए चौथा इलाज ये है कि बंदा यानी इस बात का ध्यान रखे और बहुत ज्यादा एहतियात करे कि जब भी घर में जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हो और जब निकले तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर निकले। जब ये एहतमाम करेगा ना, बिस्मिल्लाह पढ़कर जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर निकले, तो इससे भी अल्लाह के फजलो करम से जादू का तोड़ होगा। ये शयातीन जो हैं इनके जरिए आमतौर पर ये जादूगर अपना काम करते हैं, तो ये वहां पर दाखिल ही नहीं हो सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में दाखिल होते वक्त निकलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए ना, वहां शैतान नहीं। और इसका चौथा इलाज ये है कि इन शयातीन का ज्यादातर डेरा वो गंदी जगहों पर होता है, यानी जो लैट्रीनें होती हैं, जो वॉशरूम होते हैं, वहां पर ये ज्यादा अपना डेरा डालते हैं। लिहाजा एक इसका इलाज ये भी है कि जब भी वॉशरूम में जाएं, जब भी निकले, तो फिर ये जो दुआ है ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, ये लाजिमन पढ़ें। और जब आप निकलें तो फिर वो दुआ पढ़ें, गुफराना का। अल्लाह के फजल व करम से ये भी जादू का कमाल का तोड़ है। अब ये कोई मुश्किल है भला? कोई मुश्किल नहीं। जादू का एक तोड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया है कि अगर किसी शख्स पे जादू हो जाए तो उस शख्स को सुबह सुबह खाली पेट उसको मदीने की ताक खजूरें खिलाओ। मदीने की ताक, 1 खजूर खिलाओ, 3 खिलाओ, 5 खिलाओ, खाली पेट। तो अल्लाह के फजल व करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ना यानी खाली पेट निहार मुंह, ये खजूर मदीने की, और अगर मदीने की खजूर ना मिले तो अजवा खजूर, वो अजवा खजूर चाहे किसी भी इलाके की हो, तो वो उसको खिलाएं। अल्लाह के फजल व करम से ये भी जादू का बेहतरीन तोड़ है। तो मेरे भाइयों, यहूदियों की एक बुरी आदत क्या थी कि वो अल्लाह की शरीयत पर अमल छोड़कर जादू टूने के पीछे पड़ गए। तो यही काम आज मुसलमानों के अंदर भी है ना, कि आज हम नमाज पढ़ते नहीं, रोजा रखते नहीं, हमारी बीबियां पर्दा करती नहीं, शरीयत पर अमल नहीं, लेकिन पड़े हुए हैं जादू के पीछे। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तबाह कर देने वाले गुनाहों में से एक गुनाह जादू करना है। लिहाजा ये जादू जो है घरों के घर उजाड़ देता है,
خاندانوں کے خاندان برباد کر دیتا ہے، اور اس کے بڑے ہی نقصانات ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، کبھی بھی انسان اس جادو کے چکر میں نہ پڑے۔ تو ایک یہودیوں کی اللہ نے کرتوت یہ بیان کی، اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور ان کی کرتوت بیان کی، وہ بھی ذرا توجہ طلب ہے کہ یہودی جو تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آیا کرتے تھے، آپ کا درس سنتے تھے، تو جب درس میں بیٹھتے تو بعض اوقات یہ چونکہ اندر ان کے بڑا خبث تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے تو ان کے اندر اتنا خبث تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک یہودی آیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ السلام علیکہ، کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ۔ اچھا، اب اس نے درمیان میں سے لام کو اڑا دیا، السلام نہیں کہا بلکہ السلام علیکہ کہا۔ اچھا، اب السلام علیکہ کا تو معنی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکہ کا معنی ہے کہ آپ پر موت ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو۔ جب یہ جملہ اس نے آ کر کہا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے سمجھ لیا کہ اس نے خباثت کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نے بددعا دی ہے، اور اللہ کے رسول بھی سمجھ گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا باوقار طریقے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا علیکہ۔ کیا فرمایا؟ علیکہ، بھئی تیرے اوپر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا شائستہ تھا، باوقار تھا، لیکن اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے بڑے جذباتی اور جلالی انداز میں جواب دیا، فرمانے لگی کہ علیک السلام واللعنت، تیرے اوپر موت ہو، تیرے اوپر لعنت ہو۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا بات جو اس نے کرنی تھی، تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا سیدہ عائشہ کو، فرمایا کہ عائشہ آپ کیوں اتنے جذباتی ہو گئی تھی، اور آپ نے کیسے اس کو جواب دیا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ تو آپ نے کیوں اتنا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ میں نے سنا تھا، تو میں نے تو اس کو اس کا جواب لٹا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا تیرے اوپر موت ہو، تو میں نے کہا تھا علیکہ، تیرے اوپر ہو، میں نے تو اس کو جواب لٹا دیا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ آپ کو اتنا جذباتی جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں نا، اللہ کے رسول تربیت فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو یہودی تھے نا، یہ اتنے خناس تھے کہ یہ کوئی بھی موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے درس میں آ کر بیٹھتے، تو جب آپ کو ذرا اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا، متوجہ کرنا، تو اس وقت اس دور میں کہا جاتا تھا راعینا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ راعینا۔ اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ذرا ہماری طرف توجہ دیں، ذرا ہماری بات سنیں، ذرا بات کو میں سمجھانے کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں، ورنہ یہ نہیں کہ مجھے کوئی انگلش سے بڑی محبت ہے۔ انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں ایکسکیوز می۔ کیا بولتے ہیں؟ ایکسکیوز می۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کا بالکل وہی معنی ہے راعنا، کہ ہماری طرف ذرا توجہ دیں، ذرا میری بات سنیں۔ تو وہ اس وقت کہا کرتے تھے راعنا، ہر کوئی کہتا تھا، جس نے بھی اللہ کے رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا وہ کہتا۔ لیکن وہ یہودی جب بیٹھتے نا تو وہ پتہ ہے کیا کرتے؟ وہ کہتے راعینا، یعنی جو عین ہے نا اس کے نیچے زیر کی بجائے کھڑی زیر پڑتے۔ تو اب اس کا معنی کیا بن جاتا؟ اس کا معنی بن جاتا کہ اے ہمارے چرواہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کے طور پر چرواہا کہتے۔ تو ہمارا چرواہا ہے، تو ہمارا نوکر ہے، ہمارا ملازم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ تو جب وہ کسی سے پوچھتے نا کیا کہا تو نے، میں نے رائنا کہا ہے، میں نے اور کیا کہا ہے، یعنی جب ان سے کنفرم کیا جاتا تو وہ مکر جاتے، صاف انکار کر دیتے کہ نہیں ہم نے تو رائنا کہا ہے، رائنا تو ہم نے نہیں کہا۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک گستاخی کا پہلو نکلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لفظ کے اوپر مستقل طور پر بین لگا دیا۔ اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ جس لفظ سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے اللہ نے اس لفظ پر ہی پابندی لگا دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آئندہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ نے کبھی راعنا کا لفظ نہیں بولنا، یہ لفظ ہی نہیں بولنا، حالانکہ معنی غلط نہیں، معنی ٹھیک ہے اس کا، لیکن چونکہ اس میں سے ایک گستاخی والا پہلو نکل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی۔ فرمایا وقولو، تم اس کی جگہ کہہ لیا کرو انظرنا، ذرا ہماری طرف دیکھیے۔ اب انظرنا میں تو وہ نہیں نا وہ اپنی خباثت کر سکیں گے۔ فرمایا کہ واسمعوا، اور غور سے بات سنا کرو تاکہ بار بار پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پیش آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اچھا دیکھیں میرے بھائیوں، ذرا یہاں پر توجہ طلب بات ہے کہ جس لفظ سے گستاخی کا پہلو نکل رہا تھا اللہ نے اس لفظ پہ کیا کر دیا؟ بین لگا دی، نہیں یہ تم نے لفظ ہی نہیں بولنا۔ معلوم یہ ہوا کہ الفاظ کا بھی ایک اپنا عمل دخل ہوتا ہے، تو وہ لفظ جس سے گستاخی کا پہلو نکلے وہ لفظ بولنے پہ اللہ نے پابندی لگا دی۔ اچھا اب اسی طرح دیکھیے کہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے عشق، اور اسی سے آگے لفظ نکلتا ہے عاشق، اور اسی سے آگے لفظ بنتا ہے معشوق۔ یہ جو لفظ عشق ہے یہ آپ ٹھیک ہے بعض شاعروں نے اس کو بڑا استعمال کیا ہے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، یہ بڑا لفظ شاعروں میں استعمال، لیکن کبھی آپ اس کو نا لغت میں دیکھیں، عربی لغت میں عشق کا معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کسی کے ناجائز تعلقات ہوں تو اس کے اوپر لفظ عشق بولا جاتا ہے۔ میری بات سمجھے ہیں نا؟ القاموس دیکھ لیں، المنجد دیکھ لیں، المصباح دیکھ لیں، یعنی جب کسی کے ساتھ کیا ہوں ناجائز تعلقات، تو وہاں پر یہ جائز تعلقات کے لیے محبت کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنی طرف سے پھر تمہارے درمیان محبت ڈال دی۔ تو محبت ایک صاف ستھرا اور ایک پاکیزہ لفظ ہے، اس کے اندر کوئی معنی کی خرابی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یہ محبت کا لفظ، مودت کا لفظ، یہ ایک اچھے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، مجھے اپنی بہن سے بڑی محبت ہے، بیٹا اپنی ماں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، مجھے اپنی والدہ سے بڑی محبت ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے، مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ محبت کا لفظ ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا لفظ ہے، اور یہ ہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جائیے، آپ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیں، پورے قرآن میں کہیں بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔
لو دیکھ لو کہیں بھی عشق کا لفظ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، تلاش کر کے دیکھ لیں، عشق کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ عربی کا لفظ ہے۔ عشقن، عاشقن، معشوقن، یہ سارے عربی الفاظ ہیں، لیکن کیوں نہیں اللہ نے استعمال کیا کہ مجھے مومنوں سے عشق ہے یا مجھے متقین سے عشق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ بیسیکلی گندا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ گندا ہے۔ لغت بھی کہتی ہے گندا ہے، عرب کی زبان بھی کہتی ہے گندا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو بڑے دھڑلے سے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میں عاشق رسول۔ بھائی اگر تو عاشق ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ وہ تو پھر معشوق ہوئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ لفظ جو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے استعمال کرنا معیوب سمجھتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرنا معیوب سمجھتی ہے، بیٹا اپنے ماں کے لیے، بھائی اپنی بہن کے لیے معیوب سمجھتا ہے، اور ہم اس لفظ کو دن رات ہم بے دریغ استعمال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لہذا یاد رکھیے مسئلہ کہ یہ عشق کا لفظ، عاشق کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات سمجھے نا؟ اچھا، پھر مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، بعض لوگ بس وہ اللہ معاف فرمائے لکیر کے فقیر، کیا ہوتے ہیں؟ لکیر کے فقیر۔ ابھی میں نے چند دن پہلے میں نے وہ ایک واٹس ایپ کے اوپر مجھے ایک میسج آیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں عاشق رسول، عاشق رسول حافظ محمد سعید حافظہ اللہ، انہوں نے دیکھ لو کیسی پالیسی اپنائی کہ پورے ملک کے اندر انہوں نے اپنے کارکنان کو ایسا انہوں نے نصیحت فرمائی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے میں قربانی دیتا ہوں اور میں اپنے آپ کو قید و بند کی صحبت کے لیے پیش کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ملک کے اندر کوئی افراتفری، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی قتل و غارت، کوئی خون خرابہ نہیں ہونے دیا۔ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی نا، تو خود وہ آگے گئے، بڑھ کر ان کا استقبال کیا، ان کی خدمت کی، مہمان نوازی کی، اور بڑے آرام سکون کے ساتھ ان کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر چلے۔ اچھا خیر، میرا بتانے کا مقصد، تو وہاں پہ لکھا گیا ہوا ہے عاشق رسول حافظ محمد۔ اب دیکھو یہ کون لفظ استعمال کریں؟ ہمارے اپنے بھائی، مطلب پتہ ہی نہیں نا، بس وہ دیکھا دیکھی لکیر کے فقیر بن کر۔ اب حالانکہ یہ عاشق کا لفظ، عشق کا لفظ، ہم بذات خود اس کو اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر غلط سمجھتے ہیں، لیکن اب ہماری کارکن جناب حافظ سعید صاحب کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں عاشق رسول۔ یہ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ ایک یعنی اس کا یہ اثر ہوتا ہے قرب و جوار کا، قرب و جوار کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ گستاخی رسول ہے، یہ گستاخی رسول ہے، لہذا اس لفظ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص طور پر۔ ہاں یہ کہو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا۔
تو میرے بھائیوں، یہودیوں کی ایک یہ بھی گندی کرتوت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آسرا، کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی سپورٹ لیتے تھے۔ اب انہیں وہ رائنا کے لفظ میں سپورٹ مل رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لفظ ہی تم نے نہیں آئندہ بولنا۔ چلتے چلتے ایک بات اور سن لیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ ہے نا قرآن میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میری بات ذرا سمجھنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ اتباع کرو۔ تو گویا کہ قرآن کے اندر اطاعت کا لفظ، اطاع اور اتباع کا لفظ یہ قرآن میں موجود ہے، اور اسی طرح ایک لفظ ہے اقتداء۔ اقتداء کا معنی بھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ امام اور اس کے پیچھے ہوتا ہے مقتدی، جو امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور یہ اقتداء کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو انبیاء ہدایت چھوڑ گئے ہیں آپ بھی ان کی ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو گویا اطاعت کا لفظ اور اتباع کا لفظ اور اقتداء کا لفظ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ تینوں لفظ اچھے لفظ ہیں، پاکیزہ لفظ ہیں، صاف ستھرے لفظ ہیں، ان کا استعمال کرنا کوئی معیوب نہیں ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے تقلید۔ کیا لفظ ہے؟ تقلید۔ اچھا، تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈالنا۔ کیا معنی ہے؟ گلے میں پٹا ڈالنا۔ اچھا، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا پٹا انسانوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے یا جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے؟ یہ تو جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے قلادتن۔ قلادتن کا معنی ہوتا ہے پٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ سارا قرآن پڑھ لو، کہیں اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قلدوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کرو، کہیں نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں وہ الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال کرنے چاہیے جو صاف ستھرے ہیں اور پاکیزہ ہیں، جن پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، جن پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، وہ الفاظ ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ جو اعتراض والے الفاظ ہیں، جن کے اوپر آبجیکشن ہے، وہ الفاظ جو اللہ نے بھی استعمال نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ استعمال نہیں کی۔ دو مثالیں ہو گئیں کہ ایک عشق کا لفظ اللہ نے پورے قرآن میں استعمال نہیں کیا، اور ایک تقلید کا لفظ بھی اللہ نے پورے قرآن میں استعمال نہیں کیا۔ اچھا، قرآن مجید میں نا ایک جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ راستہ، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا، اب انعام اللہ نے کن پر کیا؟ وہ اللہ نے جا کر سورہ النساء میں بتا دیا کہ میں نے انعام کن پر کیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا وہ چار طبقے ہیں، ایک نبیوں کا طبقہ ہے، ایک صدیقین کا طبقہ ہے، ایک شہداء کا طبقہ ہے، اور چوتھا اللہ نے فرمایا وہ ہے صالحین کا طبقہ۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ چار۔ اچھا، اب قرآن سارا پڑھ لو، کہیں قرآن میں کلندر کا لفظ آیا ہے؟ ابدال، غوث۔ اب یہ الفاظ جو ہمارے یہاں چلتے ہیں کہ جی فلاں حضرت وہ غوث ہیں،
وہ غوث اعظم ہیں، وہ ابدال ہیں، وہ قیوم ہیں، اور وہ قطب ہیں، اور وہ فلاں قلندر ہیں، اور وہ پورا قلندر ہے، اور ایک آدھی قلندر ہے. یہ جو الفاظ ہیں ابدال، قطب، قیوم، قلندر، یہ سارے الفاظ یہ ادھر بر صغیر کی پیداوار ہے، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. سمجھائی نا بات کی؟ اور میرے بھائیوں وہ الفاظ استعمال کرو اپنی گفتگو میں، وہ الفاظ لے کر آؤ کہ جو الفاظ قرآن اور حدیث میں. لیکن یہاں پر جناب فلاں لجپال ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں بندہ پرور ہے، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں غوث عالم ہے، فلاں غوث اعظم ہے، غوث الورا ہے. نانا یہ سارے کے سارے الفاظ یہ ہمارے ہاں بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، یہ ہندوستان کی پیداوار ہیں، یہ میڈ آف ہند یعنی انڈیا ہیں، ان کا کوئی تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں. قرآن اور حدیث کے اندر یہ الفاظ آپ ڈھونڈنے لگ جائیں آپ کو نہیں ملیں گے. لہذا میرے بھائیوں ہمیں اپنی گفتگو میں کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو اچھا. اب اللہ تعالی کے لیے قرآن میں لفظ ہے اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الجبار، المہیمن، یہ اللہ کے اسماء صفات، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. اچھا کیا اللہ کے اسماء حسنہ میں خدا بھی ہے، خداوند بھی ہے؟ نا یہ ہے ہی نہیں. لیکن ہمارا تو جناب سارا اردو لٹریچر بھرا ہوا ہے، سمجھے نا. یہ خدا کا اور خداوند کا لفظ بھی جو ہے نا یہ بھی اپنی گفتگو سے نکال دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ نہیں ہے. بھی سمجھ آئی بات کی؟ تو میرے بھائیوں میں نے آج آپ کے سامنے نا بہرحال یہودیوں کی دو کرتوتیں مزید بیان کی. ایک ان کے اندر جادو ٹونا بہت تھا، اور دوسرے نمبر پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والے الفاظ وہ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ ایسے لفظ بولیں جس سے اللہ کے نبی کی کیا ہو، گستاخی ہو. تو یہ بھی ایک یہودیوں کا انداز ہے. ہمیں وہ انداز نہیں اپنانا، ہم نے وہ الفاظ استعمال کرنے ہیں اپنے پیر و مرشد، اپنے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جن کے اندر ادب ہے، احترام ہے، محبت کا اظہار ہے. وہ الفاظ ہم نے استعمال کرنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باقی انشاءاللہ بات بعد میں کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا